ایشو یہ ہے کہ پاکستان نے تو مشورہ نہیں دیا تھا نا ملا عمر کو کہ اسامہ بن لادن کو وہاں رکھ لیں. ہم نے تو مشورہ نہیں دیا تھا جا کے اسامہ بن لادن جہاز تو آپ کہ بھر بھر کے لے 9/11 آئے. پہ بم مار جہاز تو آپ کون سے بم؟ پشاور جہاز تو دنیا جہان کے جو لوگ تھے مختلف جیلوں میں، عرب جیلوں میں، ان کو بھر بھر کے پشاور. کن جہازوں میں آئے؟ جن جہازوں میں بھی آئے. پشاور کی نیبراسکا نے کیا کیا تھا؟ پشاور کے ایئرپورٹ پر اترے نا. پشاور آپ چاہتی تھی کہ رشین جہاز آ جائیں پاکستان میں تو وہ اچھے ہو جاتے، اگر امریکن جہازوں پہ آ گئے تو وہ برے ہو گئے. نہیں میں یہ ہمارا انٹرسٹ تو یو ایس ایس آر کو ہرانا تھا نا. ہم نے بالکل صحیح کیا. یو ایس ایس آر کو جس طرح بھی ہرایا، لیکن آپ نے اسامہ بن لادن کو لایا، امریکہ لے کے آیا تھا. تو آپ کیا وہ بھی ہمارے ساتھ، آپ کیا کرے؟ جب وہ پشاور کی یونیورسٹی ٹاؤن میں ہمارے لیے لڑ رہے تھے ہم ان کے ساتھ تھے، جب وہ ہمارے لیے نہیں لڑے ہم ان کے خلاف ہو گئے. اس میں کون سی بات؟ نہیں، پشاور کے یونیورسٹی یا ٹاؤن تو میں ہماری بات مانتے نا. پشاور کے یونیورسٹی ٹاؤن میں بسایا تو آپ نے ان کو نا. تو بھائی یہی تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں، پاکستان میں مدرسوں کا جو سارا تھا سلیبس وہ آپ کو پتا ہے یونیورسٹی آف نیبراسکا سے بنا تھا. بالکل. تو دیکھیے نا دنیا کے انٹرسٹ ہوتے ہیں، سعودی عربیہ یا عرب بلاک. ہم پاکستان، اس کی اوبیسلی ہسٹری ہے. پاکستان 52-53 سے ہم ویسٹرن بلاک کا حصہ ہے. ہم نے صرف یہ جنگ تو نہیں لڑی، ہم نے کورین وار لڑی ہے، ہم نے ویتنام وار لڑی ہے، ہم نے افغان وارز لڑی ہے. یہ تو آپ نے اپنی زمین پر، اس میں بڑا فرق ہے. تو افغانستان اب ہمارے ساتھ لگ گیا، اس میں ہمارا قصور تو نہیں ہے. لگ نہیں گیا وہ ہماری زمین. ایسا نہیں ہے. آپ دیکھیں بڑی سمپلیفائی کر رہی ہیں نا چیزیں. اگر آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ بیسکلی، آپ مجھے بتائیے، آپ یہ چاہتی ہیں افغانستان میں ہمیں 80s میں جنگ نہیں لڑنی چاہیے، تو یہ پوائنٹ آف ویو ہے. میں یہ کہتی ہوں کہ غلی خان ANP ان کا یہ پوائنٹ آف ویو ہے. لیکن آن دا ادر ہینڈ پیپل لائک می آئی وڈ سے کہ پاکستان کی انٹرسٹ کی لڑائی تھی اور ہم نے دنیا کو بچایا USSR کی بروٹیلٹی سے، اور اپنے لوگوں کو دنیا کو بچایا، اندھے کنویں میں ڈال دیا، ایک ایسی آگ میں ڈال دیا جس کے شعلوں کی تپش آج بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر USSR آپ کے خیال میں یہاں پہ آتا تو وہ بڑا پرامن ہوتا. نہیں، ابھی کیا ہے؟ آپ نے پایا کیا؟ چلے نہیں، کیوں نہیں پایا؟ آپ نے اس کو توڑ دیا. ہم نے USSR میں پاکستان 47 میں بنا تھا، اس کے انڈیکیٹرز دیکھیں اور 2006 کے انڈیکیٹرز دیکھیں. آپ کبھی اٹک پار آئیے، میں آپ کو لے کے جاؤں گی ان جگہوں پر، ان فیملیز سے ملواؤں گی. غربت پاکستان میں ہر جگہ ہے. غربت نہیں، میں دہشت گردی کی بات کر. سر، آپ نے ہماری یوتھ کو جس آئیڈیالوجی پر پھینکا، جس آئیڈیالوجی کا اس سے سبق پڑھایا، آپ نے خود کہا کہ نبراسکا پہلے بھی ایسے ہی تھا. باچا خان کی کتاب پڑھیں اور آپ ان میں دیکھیں کہ وہاں پہ آئیڈیالوجی کیا تھی. باچا خان کی ساری زندگی کیا لڑائی لڑتے ہوئے لڑی، عورتوں کی تعلیم کے اوپر کیا ویوز تھے. یہاں پہ آپ کے پختون کبھی دہشت گرد نہیں تھا. وہ کلچر ٹھیک ہے، ایک ثقافت، ایک کنزرویٹو سوچ آپ کہہ سکتے ہیں، دہشت گرد نہیں تھا. دیکھیے پتہ نہیں آپ باچا خان کو کیسے دیکھتے ہیں؟ باچا خان آپ کو ملا عمر میں اور باچا خان میں کوئی فرق نظر آتا ہے نا؟ جو باچا خان ہے وہ گریٹسٹ ہیرو ہے. گریٹسٹ ہیرو ہے نا. اور ملا عمر کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ملا عمر کی اور ان کا آپس میں تو بالکل مقابلہ نہیں ہے نا. ملا عمر تو ایک لیکن دیکھیے بات یہ ہوتی ہے کہ جس طرح سے ابھی آپ نے بات کہی ہے نا کہ ایکسٹریمسٹ آئیڈیالوجیز جو ہیں ان کے آپ اس میں نہیں دیکھ سکتے. دا اگین پرابلم از دیٹ افغانستان میں یہ جو پوری جنریشن ہے، یہ پوری جنریشن ایک جنگ کے اندر بڑی ہوئی ہے. ان کو وہ مواقع نہیں ملے جو فار ایگزامپل باچا خان کو یا خان صاحب کو ملے. اور وہ جو آپ اسی لیے آپ لوگ خوش قسمت ہیں ایکچولی کہ آپ پاکستان کا حصہ ہیں اور افغانستان کا حصہ نہیں ہیں، کیونکہ افغانستان ایک بالکل وار ٹون علاقہ ہے. وہاں پہ تو دیکھیے کچھ بھی نہیں ہے، سویلائزیشن سے ہی ابھی ان کو جو ہے وہ پیچھے ہیں. تو یہ تو خوش قسمتی ہے خیبر پختونخوا کی اور ان علاقوں کی کہ یہ اس سائڈ کے اوپر ہیں اور اس سائڈ پہ نہیں. کبھی جانا ہوا جی؟ جو فاٹا کے علاقے تھے، جو آپ زام اضلاع کبھی جانا ہوا؟ دیکھیں زام چھوڑ دیں آپ، نہیں ویسے ہی بتائیں. آپ پنجاب میں میرے ساتھ چلیں گی، وہاں پہ علاقے ملیں گے جو بڑے پسماندہ ہوں گے. آپ میرے ساتھ سندھ میں چلیں، میں آپ کو دکھاؤں گا بہت برے حالات ہیں. اس طرح نہیں ہوتا. یا تو آپ انالیسز کریں گے نا تو آپ ایک ہولسٹک ویو لیں گے. دیکھیں، یا آپ انالیسز کریں گے تو آپ پرٹیکولر میں آپ ٹھیک ہے آپ کی میں مانتی ہوں کہ وہاں پہ بھی پسماندگی ہے، پنجاب میں بھی ہے، سندھ میں بھی ہے. لیکن جو کھیل آپ نے اس پوائنٹ پہ کھیلا ہے جسے ہم فرنٹ لائن پاکستان کہتے ہیں،
وہ کھیل تو آپ نے وہاں نہیں کھیلا نا, سندھ میں بھی نہیں کھیلا. افغانستان ساتھ نہیں تھا نا, افغانستان ادھر ہوتا تو یہ ادھر ہوتا, یو ایس ایس آر, وی آر آل پرزنرز آف جیوگرافی. میاں صاحب, میاں افتخار حسین نے پچھلے میاں دنوں, افتخار حسین اگر فار ایگزامپل سندھ میں پیدا ہوتے ہاں, تو وہاں پہ ان کی سچویشن اور ہوتی. میاں دیکھیں نا, افتخار, ہم سارے سنیں لوگ نا, میاں صرف آخری بات میں استاد تو آپ کے آخری پاس ہے. بات سر سمجھ لیجیے ہاں, کہ جو ہم سارے لوگ ہوتے ہیں نا سارے, وی آل آر پرزنرز آف جیوگرافی. کوئی فیصلہ بھی آپ کا آزاد نہیں ہوتا اپنی جیوگرافی سے. سو اگر تو آپ یہ کہیں نا کہ خیبر پختونخوا کو یہاں سے اٹھا کے تو ہم لے جائیں تھر کے بارڈر کے اوپر اور کراچی میں بٹھا دیں, وہاں سچویشن اور ہو جائے گی. نہیں خیر, آپ یا افغانستان کو اٹھا کے یو ایس ایس آر کے پرے کر دیں, چیزیں اور ہو جائیں. تو تھر کے آپ پار مت بٹھائیں, لیکن یہ جو آپ ایسا ایسا ٹرانزیشن کر رہے ہیں نا, مجاہدین سے طالبان, طالبان سے دہشت گرد, اب خوارج, پھر داعش, کبھی طالبان, کبھی القاعدہ, اس کا خمیازہ مجھے بھگتنا پڑ رہا ہے سر. وہ تو ظاہر ہے. اس دن میاں صاحب ایک بات کر رہے تھے, اچھا بدقسمتی کی بات یہ ہے, استاد آپ ہیں, ہمارے شاگرد جا رہے ہیں. میں اس کی مثال آپ کو دیتی ہوں. اس دن میاں افتخار حسین صاحب کچھ ایک ماہ پہلے مختلف ٹی وی چینلز پر بات کر رہے تھے, میرے ساتھ بھی پوڈ کاسٹ میں بات کر رہے تھے, تو انہوں نے کہا کہ یہ جو سارا کچھ ہوا ہے, انتہا پسندی, مدرسے, استاد, یہ آئے تو پنجاب سے تھے, تو آپریشن وہاں کیوں نہیں ہوتے, سارے آپریشن ادھر کیوں ہو رہے ہیں؟ اب مجھے نہیں پتا کتنے پنجابی جو ہیں وہ آخری حملوں میں جو ہیں وہ ملوث تھے, اور جہاں پہ بھی ہیں وہاں پہ ہونا چاہیے اس میں پنجابی یا نان پنجابی. 70 سے زائد کلدم تنظیمیں, 70 سے زائد کلدم تنظیمیں پنجاب میں ہیں. نہیں ان پہ فار ایگزامپل میں تو 10 دفعہ کہا ٹی ایل پی پہ آپ کو ہونا چاہیے, ورنہ ایکسٹریمزم تو کہیں پہ بھی الاؤ نہیں ہونا چاہیے. آئی ٹوٹلی ایگری وتھ یو. تو ٹی ایل پی پہ پابندی آپ کلدم تو اسے قرار دیتے ہیں, لیکن پھر اس کو لانے کے اور جانے کے کرائے بھی دیتے ہیں. میں ایگری ہوں آپ سے, نہیں ہونا چاہیے. تو آپ نے اپنی حکومت میں ایسا کچھ نہیں کیا کہ ان کو تو تھوڑا سا ان کے اوپر بھی آپریشن کرتے نا, جہاں وہ ہیں ادھر آپریشن کیوں نہیں ہوا؟ 100% ہونا چاہیے. میں تو ایگری ہوں آپ سے. جب ہمیں تو ہوا کیوں نہیں؟ جب مجھے اختیار ملے گا تو انشاءاللہ آپ دیکھیے. آپ کو تو اختیار ملا. ارے سر یہ میں دیکھ ہمیں تو اس ڈر سے ہی نہیں دیتے نا انٹیریئر منسٹری کے, پتہ نہیں کیا کر دیں. جنرل مشرف کے ترجمان آپ 2009 نہیں, وہ جب ہو چکے تھے, ریٹائر ہو چکے, فون ان کو آیا, ریٹائر ہو چکے, فون ان کو آیا 2002 میں 9/11 کے بعد, فون ان کو آیا, ان کے آپ ترجمان. 2012 پاکستان پیپلز پارٹی اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر یوسف رضا گیلانی, ہمارے ہاں آپریشن ہو رہے ہیں. انٹیریئر مجھے کب ملی تھی جی؟ انٹیریئر میرے پاس کب تھی؟ انٹیریئر میرے پاس, آپ کے پاس نہیں ہے تو بس تھینک یو. آگے چلیے. آپ کابینہ کا حصہ ہیں. کابینہ میں تو یہ باتیں تو میں سامنے کرتا رہا ہوں, نہ ہوں میں, یہ ساری باتیں آپ جو کر رہی ہیں تو میں بھی کر رہا ہوں. مشرف کے آپ بہت کلوز تھے ویسے, بہت, آپ ان کو بہت فیور بھی کرتے ہیں. نہیں بالکل, یہ بہت بڑے آدمی تھے. حالانکہ وقار صاحب نے جو ججمنٹ دی تھی اس میں بہت سارے لوگ بڑے خوش تھے, آپ نے بڑا سخت بیان دیا تھا. نہیں, وہ تو ایک سائیکو ٹائپ ججمنٹ تھی, وہ کون سی